بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں آپ کا میزبان صابر شاکر. آج جناب کچھ اور ہم گفتگو کرتے ہیں, اور یہ ہم گفتگو ہے اہم ترین مسئلے کی طرف, اور یہ معاملہ اسرائیل کے ارد گرد گھومتا ہے, اور یہ خبروں سے یہ خبر جو ہے وہ کل نہیں ہو رہی کسی بھی طریقے سے, اور عالمی ذرائع ابلاغ کسی نہ کسی طریقے سے یہ خبر عالمی ذرائع ابلاغ میں موجود ہے, خواہ وہ ویسٹرن میڈیا ہو, خواہ وہ امریکہ کا ہو, برطانیہ کا ہو, یورپ کا ہو, یا پھر انڈین میڈیا ہو, یا پھر عرب میڈیا ہو. یہ خبر جو ہے وہ موجود ہے, اور یہ خبر یہ ہے کہ جناب پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے گا تو کیا فوائد ہوں گے, پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا تو اس کے نقصانات کیا ہوں گے, اور پاکستان نے کس بنیاد پہ اسرائیل کو اب تک تسلیم نہیں کیا. یہ مسلسل یہ آرٹیکلز آ رہے ہیں, خبریں آ رہی ہیں, ادارے آ رہے ہیں, اور عالمی ماہرین تجزیہ کار جو ہیں وہ اس پہ اظہار خیال کر رہے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے, اس کی یہ بحث کب شروع ہوئی, کیسے شروع ہوئی. یہ بتا دوں کہ پاکستان کی تمام اتھارٹیز جو ہیں وہ مسلسل اس بات سے انکار کر رہی ہیں, بلکہ نفی کر رہی ہیں کہ وہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے. اس بات کی ٹوٹل نفی ہے. خاص طور پہ وزیر اعظم عمران خان, وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی دو ٹوک انداز میں کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ جناب ایسا کچھ نہیں ہے. اور لاسٹ آخری جو انٹرویو دیا وزیر اعظم عمران خان نے, اس میں بھی انہوں نے یہی بات کہی کہ بالکل اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. اور خاص طور پہ جو سوشل میڈیا پہ ایک خبر چل رہی تھی, ایک کلپ چل رہا تھا نور ڈہری صاحب کا, جو ایک تھنک ٹینک کے بانی ہیں, تھنک ٹینک کے سربراہ ہیں, انہوں نے ایک گفتگو کی, اور وہ گفتگو یہ کی کہ جناب ایک موجودہ حکومت کے ایک خاص جو ہے وزیر اعظم سے جڑے ہوئے ایک اہم عہدیدار نے تل ابیب کا دورہ کیا, اسرائیل کا دورہ کیا ہے. وہ برطانوی پاسپورٹ ہولڈر تھے, اور یہ سارے اشارے جا رہے تھے زلفی بخاری کی طرف, کیونکہ زلفی بخاری کے پاس برطانوی پاسپورٹ ہے, پاکستان نہیں ہے, اور وہ کچھ دن سین سے غائب رہے, وہ برطانیہ گئے ہوئے تھے. زلفی بخاری صاحب خود بھی اس بات کی تردید کر چکے ہیں کہ وہ اسرائیل گئے ہیں, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. اور ان سے کچھ لوگوں نے رابطہ کیا, پوچھا کہ جناب یہ کیا کہانی ہے, تو انہوں نے کہا میں تو برطانیہ میں تھا, میں تل ابیب نہیں گیا. اور نہیں گیا تو اس کا مطلب پیغام تو خیر دور کی بات ہے. تو اب آخری انٹرویو وزیر اعظم عمران خان سے کیا گیا, اس میں بھی انہوں نے یہی کہا کہ جناب یہ سارا کچھ جھوٹ ہے, اور یہ فیک خبریں ہیں, جعلی خبریں ہیں, جھوٹی خبریں ہیں جو پھیلائی جا رہی ہیں. اور اس میں انہوں نے کہا کہ کچھ اپنے لوگ بھی شامل ہیں ان خبروں کو پھیلانے میں, یہ جعلی فیک نیوز کو پھیلانے میں. یہ بات ٹھیک ہے, کیونکہ اس وقت حکومت اپوزیشن کا ایک خاص بحث چل رہی ہے, اور آپس میں جنگ ہو رہی ہے جناب, سیاسی جنگ. لیکن دوسری جانب یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ خبر جو ہے وہ پاکستان کے میڈیا میں بہت کم ہے, نہ ہونے کے برابر ہے, نہ الیکٹرانک میڈیا پہ, نہ پرنٹ میڈیا پہ, نہ ہونے کے برابر ہے. لیکن غیر ملکی ذرائع ابلاغ اس خبر کو مسلسل کہنا چاہیے کہ اچھی طرح اس کو رڑک رہے ہیں لسی کو, کہ اور بال سے کھال اتارنی ہے وہ والے کام کر رہے ہیں, اور وہ پہنچنا چاہ رہے ہیں جناب. اور دوسرا یہ کہ یہ بھی ہو سکتا ہے, اس بات کا امکان ہے کہ خاص طور پہ باقاعدہ طور پہ ایک نیریٹو بنایا جا رہا ہے, ایک پرسیپشن کو کلیئر کیا جا رہا ہے, اور لوگوں کے ذہن کو کریدا جا رہا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ اندرون ملک کوئی ایلیمنٹ ہو, یہ بیرون ملک ایلیمنٹ بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ اس وقت امریکہ کا جو سب سے بڑا اس وقت گول ہے وہ ہے جناب, سب سے بڑا ایجنڈا ہے وہ ہے اسرائیل کو ہر صورت میں تسلیم کروایا جائے. اور وہ اس میں بہت حد تک کامیاب نہیں بلکہ کافی حد تک کامیاب ہو چکا ہے. اور اس نے سب سے پہلے تو یہ کہ جناب عرب ممالک یو اے ای, سب سے پہلے تو یو اے ای, بحرین, سوڈان, مراکش یہ تسلیم کر چکے ہیں, اور سعودی عرب تک اسرائیل کو اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دے چکے ہیں. اور سعودی شہری اور اسرائیلی شہری آپس میں اب آنا جانا شروع ہو گئے ہیں. پھر یہ خفیہ ملاقات آپ کو معلوم ہے وہ بھی ہو چکی ہے, ایم بی ایس کے درمیان اور نیتن یاہو کے درمیان, امریکی وزیر خارجہ کی موجودگی میں. یہ سارا کچھ ہو چکا ہے. بھوٹان بھی تسلیم کر چکا ہے. اور اگلی بات یہ ہے کہ ترکی بھی اپنے 2 سالہ تعلقات منقطع جو ہوئے تھے دوبارہ اپنا سفیر جو ہے وہ تعینات کر دیا ہے. یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں اور یہ خبریں رپورٹ ہو رہی ہیں. اب وہ نور ڈہری صاحب نے کیا کہا. نور ڈہری صاحب نے اپنے ایک انٹرویو میں, جو کہ ایک تھنک ٹینک کے سربراہ ہیں, انہوں نے یہ کہا کہ جناب زلفی بخاری صاحب گئے ہیں, نام نہیں لیا لیکن ان کا اشارہ وہی تھا. اور اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب بھی گئے ہیں. نواز شریف صاحب کے دور میں بھی 2 دفعہ وفود گئے پاکستان سے. ایک اجمل قادری صاحب کا نام لیا, مولانا اجمل قادری, ان کا تعلق لاہور سے جناب. یہ دیوبند جے یو آئی کا ہی ایک ونگ ہے, اور جے یو آئی جمعیت علماء اسلام یعنی مولانا فضل الرحمان صاحب والی جو جماعت, اسی کا ایک ونگ ہے, الگ ہو گیا تھا مولانا اجمل قادری صاحب. اور یہ 90s کے دور میں انہوں نے وزٹ کیے, 98 سے پہلے 99 میں گورنمنٹ ختم ہو گئی تھی نواز شریف صاحب کی. اور یہ اس وقت بھی ہم کیونکہ فیلڈ میں موجود تھے تو اجمل قادری صاحب مشہور تھے اس بارے میں کہ یہ اسرائیل جاتے ہیں. اب نور ڈہری صاحب نے کہا کہ یہ تو نواز شریف صاحب آفیشیل نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ بھیجی تھی, 2 دفعہ گئے وفود, ایک دفعہ اجمل قادری صاحب اور ایک دفعہ اور گئے. پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ محترمہ بینظیر بھٹو پیپلز پارٹی کے دور میں بھی یہ ہو چکا ہے, جنرل ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں بھی ہو چکا ہے. اس وقت بھی اسرائیل اور پاکستان کے تعلقات کہیں نہ کہیں خفیہ طور پہ دیکھے گئے, میں آپ کو بھی ڈیٹیل بتاتا ہوں اس کی. اور پھر یہ ہے کہ پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں تو خورشید قصوری صاحب ترکی گئے اپنے اسرائیل کے کاؤنٹر پارٹ سے ملنے کے لیے, اور لیکن وہ بات چیت آگے نہیں بڑھ رہی جو بڑھ سکی. اور اب اس میں باقاعدہ طور پہ خبریں آ رہی ہیں, آرٹیکل چھپ رہے ہیں, تجزیے چھپ رہے ہیں
کہ کیا پاکستان یہ صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے۔ اب یہ جو نور ڈہری صاحب نے یہ کیا جناب، وہ انہوں نے گفتگو کی، اور ابتدائی گفتگو جو کہ موجودہ حکومت سے متعلق تھی، اس کے مریم صفدر صاحبہ نے کیا کہ مریم صفدر صاحبہ نے اس کو ٹویٹ کر دیا، لیکن آگے جا کے جب وہ ذکر کر رہے ہیں نواز شریف صاحب کی حکومت میں بھی انہوں نے کہا کہ یہ اٹیمپٹ ہو چکی ہے اور رابطوں کی یہ موجود ہے مثال، اور پیپلز پارٹی کی بھی ہے، تو مریم نواز صاحبہ نے وہ ڈیلیٹ کر دیا فوراً، اور اس پہ پھر نور ڈہری صاحب دوبارہ منظر عام پہ آئے اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ ٹویٹ تو ڈیلیٹ کر دیا، لیکن اس کا تو بتائیں، کیونکہ عمران خان کا تو میں نے نام ہی نہیں دیا، موجودہ حکومت کا تو میں نے اشارہ ہی نہیں کیا تھا، یہ جو جس کے بارے میں ہے اوپن اینڈ شٹ ہے، تو اس کے بارے میں بتائیں۔ تو مریم نواز صاحبہ کے پاس ابھی تک اس بات کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اب دو چیزیں، ایک بات تو ذرا سن لیں، کیونکہ عمران خان صاحب کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ یہودی ایجنٹ ہے، یہ اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہتے ہیں، یہ پتہ نہیں کیا کرنا چاہتے ہیں، یہ کرنا چاہتے ہیں، وہ کرنا چاہتے ہیں، یہ سارا کچھ کہا جاتا ہے، اور جبکہ جو ریکارڈ پہ چیزیں آ رہی ہیں اس میں تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جناب یہ ہر حکومت میں یہ ایک رابطہ رہا کہیں نہ کہیں۔ اب میں ایک اور بات بتا دوں کہ سیاست میں وہ سیاست قومی سیاست ہو یا انٹرنیشنل پالیٹکس ہو، وہ سیاسی تعلقات مقامی یعنی قومی سیاست میں ہوں یا تعلقات خارجہ امور سے متعلق تعلقات ریاستوں کے مابین ہوں، اس میں دل نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، اس میں سارا کوئی دماغ سے سوچا جاتا ہے، نفع نقصان سوچا جاتا ہے کہ کیا نفع ہے اور کیا نقصان ہے۔ ریاستیں اپنے معاملات اسی طرح ڈیل کرتی ہیں، اس میں نظریے وظریے کا کوئی خاص کانسیپٹ نہیں ہے۔ وہ ہم نے تمام نظریہ ابھی جو کچھ ہوا یہ کشمیر کے معاملے میں ہم نے دیکھ لیا کہ نظریہ کہاں دفن ہو گیا، اور OIC کا ابھی تک سربراہی اجلاس نہیں ہو سکا کشمیر کے معاملے میں، تو یہ چیز تو اپنی جگہ پہ ہے۔ پھر یہ ہے کہ ورنہ تو مسلم ممالک آپس میں متحد ہوں اور آپس میں اس بنیاد پہ آپس میں تعلقات ہونے چاہیے، لیکن نہیں، پاکستان کو چھوڑ کے انڈیا کے ساتھ راہ و رسم بڑھائے جا رہے ہیں، وہ سارے ممالک بڑھا رہے ہیں، اور یہ ضروری نہیں ہے۔ تو اس لیے جناب ہر ملک دوسرے ملک کے ساتھ اپنے مفادات کے مطابق ڈیل کرتا ہے۔ امریکہ بھی یہی کام کرتا ہے، پاکستان بھی یہی کرتا ہے، سارے ملک روس ہو چائنا ہو۔ ماضی میں ہم روس کے دشمن تھے اور افغانستان میں لڑے، لیکن اب پاکستان اور روس بہت قریب ہے، اتحادی تھے ہم امریکہ کے، لیکن اب ہم امریکہ سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں، چائنا کے بہت قریب ہیں۔ تو یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ پھر ہمارے سعودی عرب اور عرب ممالک کے ساتھ تعلقات بہت آئیڈیل تھے، ہوا بھی نہیں گزرتی تھی، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ مفادات، تو یہ ایک جو ماضی میں رہا ہے اسرائیل اور پاکستان کے تعلقات، وہ ذرا سن لیں کہ 1970 کے اشرے میں پاکستان نے ایران کے توسط سے اسرائیل سے ہتھیار خریدے، اور پھر اس وقت ایران کے جو شاہ تھے رضا شاہ پہلوی، وہ پاکستان کے پیغمبر یعنی کہ میسنجر کے طور پہ انہوں نے کردار ادا کیا۔ پھر جنرل صاحب کے زمانے میں بھی ایسا ہی ہوا جی، اور پاکستان کے توسط سے امریکہ اور اسرائیل سے ہتھیار خرید کر ایران پہنچائے گئے، یہ بھی ہوا، اور اس طرح کے غیر رسمی تعلقات ہمیشہ رہے ہیں۔ اور پھر پرویز مشرف صاحب کا میں آپ کو بتا چکا ہوں، لیکن صورتحال یہ ہے کہ اچھا جی، اسرائیل پاکستان کے خلاف لڑتا رہا ہے انڈیا کے ساتھ مل کے، اور پاکستان اسرائیل کے خلاف بھی، پاکستان کے پائلٹس نے شاندار، پاکستان کی فضائیہ نے بہت شاندار کارنامے سر انجام دیے جناب، اور اسرائیل کے جہازوں کو گرایا ہوا ہے، تو یہ چیز چل رہی ہے۔ لیکن پاکستان کا ایک بڑا موقف ہے، قائد اعظم محمد علی جناح کے زمانے سے چلا رہا ہے، وہ ہے آزاد فلسطینی ریاست کا قیام اور اسرائیل ظلم و ستم ختم کرے، اور یہ اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں، اس کے اکارڈنگلی پاکستان کی ڈیمانڈ ہے، جیسا مقبوضہ کشمیر میں ویسے فلسطین کے بارے میں، فلسطینی کو سپورٹ بھی پاکستان بہت کر رہا ہے، ہر طرح سے کر رہا ہے۔ لیکن یاسر عرفات جو تھے وہ انڈیا کے بہت قریب تھے اور انڈیا کی طرف دیکھتے تھے، وہ پاکستان سے دور تھے، تو OIC کے فورم پہ ہی اسرائیل کو تسلیم کیا جانا یا نہ کیا جانا یہ معاملہ چل رہا تھا۔ لیکن اب کیا ہوا ہے، OIC کے ممبر ممالک، ہم ترین ممالک کو اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں، سعودی عرب تسلیم کرنے کے بالکل قریب ہے، اور فضائی سروس بحال ہو چکی، تعلقات بحال ہو چکے، اور سب کچھ ہو رہا ہے یہ ہمارے سامنے۔ تو دوسری جانب آتے ہیں جناب ترکی ماڈل، پھر کہا جاتا ہے ترکی کا ماڈل سامنے آتا ہے، اور ترکی کا ماڈل کیا ہے؟ ترکی کا ماڈل یہ ہے جناب کہ سب سے زیادہ تعلقات جو ہیں اسرائیل کے ساتھ وہ ترکی کے رہے ہیں، اور ترکی نے 1949 میں ہی اسرائیل کو تسلیم کر لیا تھا، اور یہ کوئی ریکارڈ کا حصہ ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ تو انہوں نے یہ تسلیم کیا اسرائیل کو 1949 میں، اور ان کے ساتھ سفارتی تعلقات رکھے، اور اب بھی جو 2 سال کے تعطل کے بعد ترکی نے اپنا سفیر اسرائیل بھیج دیا جناب، تعینات کر دیا ہے، اور سفیر بھی وہ بھیجا ہے جو فلسطین اور اسرائیل کے معاملات کا ماہر ہے، اور یہ طیب اردوان کے انتہائی معتمد ہیں، اور یہ کیریئر ڈپلومیٹ نہیں ہے، یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ان کا نام ہے جناب ٹائمز آف اسرائیل نے جناب باقاعدہ طور پہ جو سفیر جا رہے ہیں ان کے بارے میں ایک پورا مضمون لکھا ہے، اور افکلتاش ان کا نام ہے جناب، اسرائیل نے افکلتاش کے بارے میں باقاعدہ طور پہ لکھا ہے، بڑی تعریف کی ہے ان کی کہ جناب بہت مہذب ہیں، سمجھدار ہیں، اور فلسطینیوں کے ہمدرد ہیں، تو ان کو تعینات کیا گیا ہے۔ اور لیکن ایک کام کیا گیا، اور وہ یہ کیا گیا جناب کہ یروشلم میں ان کو نہیں اپوائنٹ کیا جائے گا، بلکہ ان کو تل ابیب بھیجا جائے گا، کیونکہ یروشلم کو نیا دارالخلافہ بنایا ہے، اور اسرائیل اس معاملے کو تسلیم نہیں کرتا۔ یعنی کہ تمام تر اختلافات کے باوجود اسرائیل نے، تمام تر صورتحال کے باوجود ترکی نے معاملہ
یہ اسرائیل سے تعلقات استوار کر لی. اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے جناب کہ جو بائیڈن انتظامیہ آ رہی ہے اور ترکی اس وقت انڈر پریشر ہے مختلف وجوہات کی وجہ سے. اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ترکی اور اسرائیل دونوں امریکہ کے اتحادی ہیں. لہذا جو اس وقت خبریں آ رہی ہیں، اطلاعات آ رہی ہیں، اس کے مطابق تو جی ترکی نے یہ جو بائیڈن انتظامیہ کو میسیج دیا ہے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کر کے کہ جناب ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور ترکی کے ساتھ امریکہ کے ساتھ ترکی کے تعلقات کو بہت اہمیت دیتے ہیں. لہٰذا ایک یوں کہنے کے گفٹ دیا انہوں نے طیب اردوان نے امریکہ کو کہ جناب یہ ہم نے اسرائیل کے ساتھ جو کٹی تھی وہ ختم کر لی ہے. اب ترکوں کے ساتھ جو ہیں اسرائیل کے تعلقات یا یہودیوں کے تعلقات بلکہ کہنا چاہیے بہت پرانے ہیں. جس مفکر نے یہ کنسیپٹ پیدا کیا تھا جو کہ جناب یہودیوں کے لیے علیحدہ وطن ہونا چاہیے، وہ مفکر 1901 میں جاتے ہیں خلیفہ جو سلطنت عثمانیہ کے خلیفہ تھے عبد المجید ان کے پاس، اور انہیں یہ آفر کی یہودیوں کی طرف سے کہ اگر فلسطینی علاقے میں ہماری ریاست کے قیام کا، زمین کا ٹکڑا دینے کا شاہی فرمان اگر خلافت عثمانیہ یعنی کہ عثمانیہ کے خلیفہ جاری کر دیں تو ہم آپ کے تمام قرضے اتار دیں گے. کیونکہ اس وقت یورپ کا مرد بیمار کہا جاتا تھا ترکی کو، خلافت عثمانیہ کو. تو لیکن خلیفہ نے یہ بات نہیں مانی اور انہوں نے کہا تھا کہ فلسطینی قوم مجھے ساری عمر معاف نہیں کرے گی. لیکن اس کے بعد بھی 1956 میں پھر ان کے آپس میں تعلقات آگے پیچھے ہوتے رہے اسرائیل اور ترکی کے. لیکن جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ترکی کا ویزا جو ہے، ترکی کا وزٹ اسرائیل اور ترکی کے جو وزراء اعظم ہیں، جو صدور ہیں، وہ ایک دوسرے کا وزٹ کرتے رہے ہیں. خفیہ بھی کیا اور اعلانیہ بھی کیا. اور اس میں خاص طور پہ 2002 میں یہ طیب اردوان نے یہ 2002 میں جب طیب اردوان آئے گی، 2005 میں طیب اردوان نے اسرائیل کا دورہ کیا اور اس وقت کے اسرائیلی وزیر اعظم جو تھے ایہود المرت کو ترکی کے دورے کی دعوت دی. اور پھر اسی طریقے سے 2008 میں جناب اسرائیلی وزیر اعظم شمعون نے انقرہ کے دورے کے 3 دن بعد انقرہ کا دورہ کیا اور پھر 3 دن بعد اس نے غزہ آپریشن شروع کر دیا، جس کو طیب اردوان نے یہ کہا کہ جناب یہ ایک دھوکہ دیا ہے ہمیں. ہمارے دورہ کرنے کے بعد صرف 3 دن بعد یہ آپریشن کیا گیا کیونکہ اس کا ریئیکشن بہت آیا تھا. پھر اسی طریقے سے جناب 2010 میں بھی غزہ کے اسرائیلی فوج کے محاصرے کے دوران ماری منورہ کا واقعہ پیش آیا اور ترکی کے ایک انسانی حقوق کی غیر سرکاری تنظیم کی طرف سے جناب سمندری راستے کے ذریعے امداد لے جانے والے اس بحری جہاز پر اسرائیلی فوج نے دھاوا بول دیا اور اس سے ہلاکتیں ہوئیں. تو اس کے بعد پھر تعلقات ختم ہو گئے، لیکن پھر تعلقات بحال ہوئے. کہنے کا مطلب ہے کہ دفاعی تعلقات بھی رہے ہیں، اسلحے کی خریداری بھی ہوتی رہی ہے ترکی کے ساتھ، اور اب پھر تعلقات بحال ہو گئے ہیں. اب عرب ممالک بھی اپنا کر رہے ہیں جناب معاملہ سیدھا، اور ترکی نے بھی معاملہ سیدھا کر لیا. اور اگلی بات یہ ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کے بعد جو بائیڈن انتظامیہ کی کیا پالیسی ہوگی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جو بائیڈن نے جناب الیکشن کمپین کے دوران ایک بات کی، اور وہ بات یہ کی کہ ان سے سوال پوچھا گیا تھا اسرائیل کے بارے میں اور پاکستان کے بارے میں. تو انہوں نے کہا کہ اگر یہودی اکثریت والی اسرائیلی ریاست کو پاکستان جیسے مسلم اکثریتی ممالک تسلیم کرتے ہیں تو یہ قیام امن کے لیے بہتر ہوگا. لیکن اس صورت میں اسرائیل کو بھی 2 مملکت کے سیاسی حل یعنی اسرائیل اور اس کے ساتھ ساتھ آزاد فلسطینی مملکت کے قیام پر بھی عمل کرنا ہوگا. یعنی انہوں نے اپنے آپ کو ایک کیا کہنا چاہیے بیلنس رائے دی تاکہ یکطرفہ طور پہ سارا فائدہ اسرائیل کو نہ ہو جائے. تو یہ چیز ساری صورتحال بتانے کا مقصد یہ ہے جناب آپ کو کہ یہ ہرگز یہ نہ مانا جائے کہ یہ کمپین چل رہی ہے. اور وزیر اعظم عمران خان بھی یہ مت سمجھیں کہ جناب یہ کوئی کمپین چلائی جا رہی ہے. اگر ان کے پاس کوئی انفارمیشن ہے تو ان کو بتانا چاہیے کہ جناب یہ کمپین کون چلا رہا ہے. اور ادھر انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ ہیں تو بتانا چاہیے کہ وہ کچھ لوگ کون ہیں. لیکن جہاں تک ہے ایک ایز اسٹیٹ پالیسی، ریاستی پالیسی پاکستان کی، وہ ابھی تک یہی ہے کہ جناب ہم تسلیم نہیں کر رہے. اور ہم تسلیم اس لیے نہیں کر رہے کہ جناب ہم اقوام متحدہ کی قراردادوں والے معاملے کو دیکھتے ہیں کہ وہ جب تک آزاد فلسطینی ریاست نہیں آتی اس وقت تک اسرائیل کو بھی ہم تسلیم نہیں کریں گے. لیکن یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ پریشر آئے گا پاکستان پہ، اور پریشر آ رہا ہے. اس کو کوئی ظاہر کیا جائے یا نہ کیا جائے. اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ پریشر کوئی براہ راست اس طرح سے نہیں آتا ہوتا کہ جناب آگے کو کہتا ہے. میں نے شاید پہلے بتایا کہ نہیں کہ سعودی عرب اگر ہم سے ناراض ہو رہا ہے تو اس کی وجہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے یمن میں فوج نہیں بھیجی یا ہم ان کے کہنے پہ لڑتے نہیں ہیں، بلکہ نہیں، سعودی عرب کے پیچھے بھی کوئی ہے اور امریکہ سرکار جو ہے وہ موجود ہے. کچھ پیغامات ڈائریکٹ آتے ہیں، کچھ انڈائریکٹ آتے ہیں. اور اسی طریقے سے یو اے ای ہم سے اگر ناراض ہے تو اس کی بھی وجہ
کچھ ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جو اس وقت اسرائیل کو تسلیم کرنے کا چل رہا ہے سلسلہ، تو یہ پریشرز ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ، آفیشلی ان آفیشلی، اور کیا کہنا چاہیے کچھ کہے بغیر بھی پریشرز آتے ہیں، تو اس لیے یہ موضوع چل رہا ہے۔ تو اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ مریم نواز صاحبہ نے اس کے بعد اف تک نہیں کی کہ جناب یہ نواز شریف صاحب کے بارے میں جو اس میں انکشاف کیا گیا تھا، تو عام تاثر کیا سمجھا جاتا ہے؟ عام تاثر تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں اور وہ سودا کرنا چاہتے ہیں، اور وہ پہلے حکمران ہیں یا ان کی پہلی حکومت ہے، کیونکہ دور حکومت میں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو ریکارڈ جو بتاتا ہے وہ تو یہی بتاتا ہے کہ جناب پیپلز پارٹی کی حکومت ہو، جنرل ضیاء کی حکومت ہو، مسلم لیگ نواز کی حکومت ہو، یا پھر پرویز مشرف کی حکومت ہو، ماضی میں ان تمام حکومتوں میں اسرائیل کے ساتھ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ تعلقات قائم کرنے کی خفیہ طور پہ رہے ہیں، سفارتی تو بنے گئے سفارتی طور پہ، اور اب بھی پریشر پاکستان پہ موجود ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ ہم سارے معاملے سے کو ہینڈل کیسے کرتے ہیں، اس کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ اور جہاں تک تعلق ہے کہ جناب ہم عرب ممالک کی وجہ سے کھڑے، تو عرب ممالک تو بالکل ہٹ گئے، کیونکہ یہ ہم سے پوچھا جائے گا، کیونکہ یہ گلوبل ولیج ہے اور ہم سب کچھ ہونے کے باوجود پھر بھی ہم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، تو یہ پوچھا جائے گا کہ جناب مسئلہ کیا ہے۔ اور خاص طور پہ یہ امریکن ماڈل ہے، امریکن ماڈل کو وہ ہر صورت میں آگے بڑھانا چاہتے ہیں جناب، تو رزسٹ کتنا کر سکتے ہیں ہم اس کے لیے تیار ہیں، تیاری کیسے کرنی ہے، یہ ساری باتیں ہیں۔ تو یہ تھی میں نے آپ کے سامنے کچھ تھوڑی سی تصویر رکھوں، اجازت دیجیے۔